فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العلي العظيم۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، بارگاہ عزتی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کا ایک حصہ چند کلمات تلاوت کیے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر پاک کثرت کے ساتھ فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ کثیر تعداد میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اولاد ابراہیم سے، اور ظاہر ہے بہت بڑا شرف ہے کسی بھی قبیلے کے لیے، کسی بھی شخص اور ذات کے لیے کہ وہ اولاد پیغمبر میں سے ہو، اولاد نبی میں سے ہو، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسا خلیل اللہ اور اللہ کے جملہ امتحانات پر پورا اترنے والا، اللہ کی بارگاہ میں صبر و تسلیم کا پیکر بننے والا، اللہ کی بارگاہ میں اولاد کو، مال کو، جان کو، ازواج کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اور فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ان امتحانات پر پورا اترنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی توحید کا کفر کے بازار میں، کفر کے مرکز میں اور جلتی ہوئی آگ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اور پوری قوم دشمن بن جائے، ابراہیم علیہ السلام نے پرچم توحید بلند رکھا اور پیغام رسالت پہنچاتے رہے۔ اللہ کی توحید پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، خواہ کہ خود مصائب، امتحانات اور ابتلا میں جو ہے وہ گزرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کثرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم جب تو نے امتحان دے دیے تو ظاہر ہے امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے، سند ملتی ہے اور ایوارڈ ملتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اب تجھے تیرے رب نے لوگوں کا امام بنا دیا۔ ظاہر ہے جب امامت کے جو ضوابط ہیں، امامت کے جو شرائط ہیں، امامت کے جو لوازمات ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام میں پائے گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما،
ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام خود پیغمبر تھے، تو اس حوالے سے بھی وہ پیغام ہیں اور وہ امام ہیں اور درجہ نبوت پر فائز تھے۔ یہ درجہ خود امامت کا درجہ ہے اور پیغمبری رتبے پر متمکن تھے۔ یہ رتبہ خود امامت کا رتبہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی اقوام کا، کئی ملل کا اور کئی ادیان کا پیشوا بنا دیا۔ یہ بھی امامت کی دلیل ہے۔ اور حضور علیہ السلام خود جو امام الانبیاء ہیں، ان کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ بھی امامت ہی کی دلیل ہے اور یہ بھی امامت ہی کا بیان ہے۔ امام کہتے کسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، فرمایا امام بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تو اس وقت اللہ اکبر کہنا۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، امام رکوع کرے تو رکوع کرو۔ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہ امام سجدے میں ہے یہ رکوع میں کھڑے ہوئے، اور امام رکوع میں ہے صاحب سجدے میں پڑے ہوئے، نہیں۔ امام سے سبقت اختیار کرنا نماز کے افعال میں، نماز کے ارکان میں، نماز کی حیات میں امام سے سبقت اختیار کرنا، علماء نے لکھا ہے ہمیں ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکل گدھے کی سنا بنا دے کہ جو امام سے سبقت اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنائے اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اللہ اکبر کہے تو بعد میں اللہ اکبر کہنا، وہ رکوع میں پہلے چلا جائے بعد میں رکوع میں جانا، وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے اس کے ساتھ ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے الامام ضامن، امام تو تمہارا ضامن ہوتا ہے، بہت سی چیزیں تم سے امام اٹھا لیتا ہے، بہت سی غلطیاں، تمہاری غلطیاں امام اپنے سر اٹھا لیتا ہے، اور وہ بھی نماز کی غلطیاں کہ اگر اکیلے آپ کرتے تو آپ کی نماز ہی نہ ہوتی، آپ کو نماز یا تو دہرانا پڑتی یا پھر آپ کی سرے سے نماز باطل ہو جاتی۔ مگر امام جو ہے وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جو ہے ہم سے ہو جاتی ہیں اور مقتدیوں سے ہو جاتی ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ وہ تمہاری غلطیاں، وہ تمہارے بوجھ، وہ تمہارے گناہ، وہ تمہارے واجبات جو تم سے چھوٹ جاتے ہیں وہ امام اپنے سر لے لیتا ہے۔ الامام ضامن، امام تو ضامن ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو عالم ہو، علم زیادہ رکھنے والا ہو اسے امام بناؤ، جو تم میں سے اقرا ہو، اچھی قرات کرنے والا ہو اسے امام بناؤ، اور جو تم میں سے خیر ہو، خیار میں سے ہو انہیں امام بناؤ۔ حضور علیہ السلام نے بھی امامت کے جو ہے احکام بیان فرمائے ہیں شریعت میں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب امام ہوتا کیوں ہے؟ لیؤتم بہ، اس کی اقتداء کی جائے۔ یہاں پر بھی بڑے لوگ آ جاتے، امام یہاں پر تکبیر ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے، کرنے کیا ہے؟ جھک مارنے آیا ہے۔ اگر اقتداء کے لیے آیا ہے، امام ماننے کے لیے آیا ہے،
امام بنانے کے لیے آیا ہے تو پھر بندے کا بچہ بن کے بیٹھنا پڑے گا، امام کی پیروی کرنی پڑے گی، امام کی اقتداء کرنی پڑے گی، امام کے اس عمل کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر اپنا ہی دھندا کرنا ہے تو باہر نکل جانا پھر۔ نمبر 2، حضور فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامِ، جب امام قرات کرے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے فَأَنْصِتُوا، تو تم خاموشی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ ذرا زور سے بولا کرے زور سے، خاموشی اختیار کرے۔ یہ قرات پڑھنا امام کا حق ہے، الحمد شریف پڑھنا امام کا حق ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا امام کا حق ہے۔ اگر یہ کام تم نے کرنا ہے تو امام کا فائدہ کیا؟ فَأَنْصِتُوا، تو تم خاموشی اختیار کرو۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بام القرآن۔ حضور نے فرمایا جب تک قرآن نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کے پیچھے قرات کرنے والوں کو یہ غم کھائے جا رہا ہے، ہائے ہماری نمازیں کہاں گئی۔ یہ شریعت کے بڑے ٹھیکیدار نہیں بنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قرات الامام لہو قرات، فرمایا جب امام قرات کر رہا ہے تو امام کی قرات تمہاری قرات ہے۔ امام بنانے کا فائدہ بھی تو یہی ہے۔ اب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں جب امام پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو گویا کہ فاتحۃ الکتاب تو ہو رہی ہے نا، فاتحۃ الکتاب تو ہو رہی ہے نا جی، ام القرآن تو پڑھا جا رہا ہے نا جی، قرات کا حق تو ادا کیا جا رہا ہے نا جی۔ جب کیا جا رہا ہے تو امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ امام بنانے کا فائدہ کیا؟ لیوتم بہ، اس کی اقتداء کی جائے، کیسے ہو سکتا؟ تو بہرحال اللہ ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا امام بنا دیا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر لوگوں کے امام ہیں تو پھر سارے لوگوں کے امام ہوں گے، سارے لوگوں کے امام ہوں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سارے لوگوں کے امام۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابراہیم اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا درجہ تو برابر ہو گیا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، فرمایا آدم کی اولاد جتنی بھی ہے، آدم سمیت تمام پیغمبروں پر اونچا درجہ اعلیٰ مرتبہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سنو، ہم کہتے ہیں کبھی قرآن پڑھا ہوتا نا آپ کو پتہ چلتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں 2 جملے کہے، میں بھی انشاءاللہ اور بھی بتاؤں گا۔ ایک جملہ یہ ہے اے ابراہیم للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ لوگوں کا امام بنائیں۔
آئے مصطفیٰ کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا محبوب ہم تو آپ کو عالمین کا امام بنائیں گے۔ عالمین نذیرا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ابراہیم لوگوں کے امام ہیں، کائنات کے لیے رحمت ہیں، کائنات کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک جملہ ہے، 2-4 جملے ہیں، میں آپ کو وہ سنا کر کے ایک دینی مسئلہ ہے اس کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ بیت اللہ شریف ہے، مرکز ایمان ہے، مرکز حج ہے، مرکز محبت ہے، تو فرمایا میرے اللہ ارشاد فرماتے ہدی للعالمین، وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا؟ کعبہ عالمین کا مرکز ہے، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے کعبہ۔ اچھا قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ایک کعبہ کافی ہے۔ عالمین کے لیے اگر دنیا میں کوئی دوسرا کعبہ بن جائے مانو گے؟ نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز، ہدایت کی روح جو ہے وہ ایک کعبہ ہے، وہ ایک کعبہ ہے۔ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اگر کوئی اور کعبے کا دعویٰ کرے گا تو ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس دین کو ایک ہی کعبہ اور وہ بیت اللہ شریف کافی ہے۔ اس امت کو ایک ہی کعبہ اور وہ بھی بیت اللہ شریف کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی سنیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا اور سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک ہی کتاب کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اور دیکھیں قرآن کہتا ہے ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ایک کتاب کافی، سارے لوگوں کے لیے ایک کتاب کافی۔ اب اگر کوئی بولے جی میرے پاس کوئی اور کتاب بھی آ گئی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی دوسرا کعبہ بنانے کی کوشش کرے گا اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کوئی دوسرا قرآن لانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جیسے قرآن ہدی للناس ہے، اس کے بعد کوئی قرآن نہیں آ سکتا۔ کعبہ ہدی للناس ہے، اس کے بعد کوئی کعبہ نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ عالمین کے آخری نبی ہیں، تو محمد کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آ سکتا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب ہدی للناس قرآن بن گیا اور قرآن نہیں آ سکتا، اور ہدی للناس کعبہ بن گیا اور کعبہ نہیں آ سکتا، تو للعالمین نذیرا مصطفیٰ بن گئے تو اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آئیے دوستو، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے امام ہیں،
للناس اماما، لوگوں کا امام بنایا. اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا للعالمین نذیرا، فرمایا اے محبوب ہم نے تو عالمین کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، عالمین کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اس لیے کہ تیری ریاست، تیرا سکہ، تیری حکومت جو ہے جس طرح زمین پر چلتی ہے ویسے آسمان پر چلتی ہے، جیسے شجر و حجر پر چلتی ہے ویسے جو ہے آسمان پر بسنے والے ستاروں پر چلتی ہے، ویسے آسمان پر رہنے والے سورج پر چلتی ہے، ویسے قمر پر چلتی ہے کہ اشارہ کریں تو چیر کے رکھ دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم کو للناس اماما، لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا. اور کائنات کا امام کسے بنایا؟ ذرا زور سے بولو یار. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کائنات کا امام بنایا. اور دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا ہے. اور قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہی امام رہے، ہر وقت وہی امام رہے، اور نبی کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت وہی نبی رہے. وَيَقُونَ، آپ کو امام بنا کر کے بھیجا. فرمایا اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ اپنے دور کے امام ہیں، آپ اپنی قوم کے امام ہیں، آپ اپنے علاقے کے امام ہیں. میرا مصطفیٰ جو میرا مصطفیٰ ہے وہ فرشتوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی امام ہے، فرشتوں کا امام ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج جو ہے، میں جب بیت المقدس میں پہنچا تو جبریل امین آگے بڑھے اور جبریل نے جا کر کے آذان دی. کیا دی؟ آذان دی. اور سارے انتظار میں تھے کہ آج امام الانبیاء کون بنے گا، نبیوں کا امام کون بنے گا. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک مرسلین پیغمبر موجود ہیں، ان کا امام کون بنے گا. حبیب فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا یا رسول اللہ آگے آئیں. آج جو پہلے والے امامت کر گئے تھے، نبوت کر گئے تھے، آپ سارے امام بھی پیچھے ہیں، سارے نبی بھی پیچھے ہیں. امام الانبیاء بھی آپ ہیں، سید الانبیاء بھی آپ ہیں. وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ اماما، ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے امام بنایا. آئیے تو لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم برابر ہو گئے. ہم نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم امام ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی ہیں. تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اے کلیم، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے داود، اے اسحاق، اے پیغمبروں سنو، جب تمہارے سامنے میرا محبوب آ جائے اور تمہارے سامنے میرا محبوب اعلان کر دے، تمہارے سامنے میرا نبی کہہ دے میں رسول ہوں، تو پھر اس وقت لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھے گا، اور کلیم اللہ تو بھی پڑھے گا، تیری امت بھی پڑھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو امام بنایا. امامت ایک ہوتی ہے نبوت کے معنی میں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا تھے؟ خلیفہ بھی تھے، امام بھی تھے اور نبی بھی تھے. اللہ تبارک و تعالی کے منتخب کردہ جو ہیں، جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جنہیں اللہ بھیجتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل دنیا میں اپنے خلیفے بھیجتا ہے، اپنے امام بھیجتا ہے، اپنے نبی بھیجتا ہے، اور قرآن پاک میں موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہا تھا نا، فرشتوں ذرا غور سے سنو، اب ہم اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کا منتخب کردہ امام ہوگا، جو اللہ کا منتخب کردہ خلیفہ ہوگا، جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوگا، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کے پیغام نبوت کو، پیغام امامت کو، پیغام رسالت کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھی پہنچواتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم جب کسی کو درجہ نبوت پر فائز کر دیتے ہیں، خواہ کہ کافر ناپسند ہی کرتے رہیں، خواہ کہ مشرک ناپسند ہی کرتے رہیں، ہم اس کے درجہ نبوت کو اپنی عروج تک پہنچاتے ہیں، کمال تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے درجہ خلافت کو عروج اور کمال تک پہنچاتے ہیں، اس کے درجہ امامت کو عروج اور کمال تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امامت صغرا، ایک ہے امامت کبرا۔ امامت صغرا اور امامت کبرا، یہ جو مسلح امامت پر لوگ امامت کراتے ہیں، یہ امامت صغرا ہے، یہ امامت صغرا ہے۔ مسجد کی، علاقے کی، محلے کی، ڈسٹرکٹ کی، تحصیل کی اور یوسی کی اگر بڑی حد بڑھ جائے تو جو وہاں کا امام ہوتا ہے اسے امامت صغرا حاصل ہوتی ہے، امامت کبرا حاصل نہیں ہوتی۔ امامت کبرا کیا ہے؟ امامت کبرا جو ہے اس کے لیے جو آپ کا خلیفہ وقت ہوگا، جو امیر المومنین ہوگا، جو اللہ کے رسول کا نائب ہوگا، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا، اللہ کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے رسول کے حماد سے نافرمانی نہ کرنے والا ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا، اور وہ جو شخص ہوگا وہ امامت کبرا پر متمکن ہوگا، امامت کبرا پر متمکن ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، امامت صغرا ہو یا امامت کبرا، نبوت کے علاوہ کیونکہ نبی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، قرآن کہتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا سنو یہ نبوت اللہ کو پتہ ہے میں نے نبی کس کو بنانا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ نبوت کے درجے پر کس کو متمکن کرنا ہے۔ یہ نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبوت کا چناؤ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبوت کے درجے پر تمکن جو ہے اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی رہے امامت صغرا ہو یا امامت کبرا، اس کو جو ہے پبلک نیک لوگ اس کا انتخاب کریں گے، پبلک۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو ہمارے جسٹس صاحب ہو گئے، پتہ نہیں اس کو، ہمارے جسٹس کا پتہ نہیں ہوتا اس کو منتخب کون کرتا، اور جتنے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے صدر صاحب کا انتخاب کرتے ہیں، جتنے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا انتخاب کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس انتخاب کرنے کے لیے، اس کے انتخاب کرنے کے لیے اگر تم سے غلطی ہو جائے، کوئی ایسا، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ٹناٹن سنی بھی نکل پڑے ہیں، اور شرائط امامت اللہ کے فضل و کرم سے جتنی ضرورت تھی وہ بھی ٹھیک ہے، پائی جاتی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ یہی کرتے نا کہ بھائی یہ بندہ اہل نہیں ہے، یہ بندہ اہل نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں اہلیت نہلیت بڑی سمجھ میں آتی ہے، یہ بندہ اہل نہیں ہے، اب تو اہل ہے۔ مگر
ہم اندھے ہو جاتے ہیں کسی وزیر کے انتخاب میں، ہم اندھے ہو جاتے ہیں کسی منسٹر کے انتخاب میں، ہم اندھے ہو جاتے ہیں کسی چیف منسٹر کے انتخاب میں، ہم اندھے ہو جاتے ہیں کسی پریزیڈنٹ کے جو ہے وہ انتخاب میں، ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے ہو جاتے ہیں اس میں۔ نہیں جی چلے گا، کیسے چلے گا؟ اور سنو، اس امام مصلی کا جو حقدار ہے اس کے لیے جو حدیث پاک میں شرائط ہیں وہ یہ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتاب اللہ کا پختہ عالم ہو۔ پختہ، یہ چھوٹی امامت ہے، جب اس کے لیے کتاب اللہ کا پختہ عالم ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے ایسے کو منتخب کیا جائے گا جس کو ولاکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین کہا نہیں جاتا۔ جیسے یہاں پر جو قرآن پاک میں پختہ ہو، عالم بالکتاب عالم بالسنہ، الفاظ بخاری کے، اور پھر کیا ہے؟ اقرأہم، فرمایا وہ قرآن اچھے طریقے سے بھی پڑھتا، قرآن اچھے طریقے سے بھی پڑھتا۔ اب قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا یہ مطلب نہیں ہے کہ سدیس کی طرح پڑھے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ سدیس کی طرح پڑھے، ضروری نہیں ہے کہ شریش کی طرح پڑھے۔ اچھے طریقے سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے وہ قرآن پاک کے جو حدر ہے، قرآن پاک کے جو تلاوت ہے، قرآن پاک کے حروف ہیں، قرآن پاک کے جو صفات ہیں، قرآن پاک کے جو مخارج ہیں، ان کو جانتا۔ یہ مطلب نہیں ہے اچھا امام صاحب مزہ نہیں آ رہا، بولے کیوں؟ بولے ہم نے سدیس کی طرح، جاؤ بھائی سدیس کو سنو پھر۔ امامت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں حدیث پاک میں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے احسن بالصوت، اچھی آواز والا ہونا چاہیے، اور حدیث پاک میں زین القرآن بِأَحْسَنِ أَصْوَاتِكُمْ، میرے حبیب فرماتے ہیں قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو، زین القرآن بِلْحُونِ الْعَرَبِ، حدیث پاک میں ہے میرے حبیب فرماتے ہیں قرآن پاک کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ سدیس کی طرح پڑھو، ہمیں کوئی پٹیا نہیں پڑھا ہے، ہاں ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی عز و جل کہ جو امامت کا انتخاب ہے، یہ امامت صغرا ہو یا امامت کبرا، اس کے انتخاب کے لیے اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے بندے، جس بندے اللہ کے، وہ بھی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے نا، کتابوں میں وہ نیک بندے مراد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بھی صحابہ نے کیا تھا نا جی، وہ نیک بندے تھے نا۔ سیدنا فاروق اعظم کا انتخاب بھی تو صحابہ نے کیا تھا نا جی، سیدنا عثمان غنی کا انتخاب بھی تو صحابہ نے کیا تھا نا جی، اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی تو صحابہ نے کیا تھا نا جی۔ ہاں ایسے نیک لوگ کسی بندے کو اس پر بٹھا دے، اس درجے پر یا اس درجے پر، مجھے اور کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے خلاف آبجیکشن کرے، کیونکہ نیک لوگوں نے چنا ہے، نیک لوگوں نے چنا ہے، عالم لوگوں نے چنا ہے، پرہیزگار لوگوں نے چنا ہے، صالحین لوگوں نے چنا ہے۔ تو بہرحال امامت جو ہے نا، امامت ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو امام ہوگا، مثلا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، امیر المومنین سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا انتخاب بندے کریں گے۔ کون کریں گے؟ بندے کریں گے۔ مگر روافض اور تشیع یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو امام ہوتے ہیں نا، امام یہ اللہ کی طرف سے منتخب کرتے ہوتے ہیں، اللہ ان کا چناؤ کرتا ہے، اللہ ان کو منتخب کرتا ہے۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب لوگوں نے کیا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب لوگوں نے کیا تھا، مولا سیدنا عمر فاروق کا انتخاب لوگوں نے کیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ سیدنا علی کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ کہنے لگے نہیں جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا انتخاب اللہ اس کے رسول نے کیا تھا۔ میں نے بولا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک اعتراض ہے کہ کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا خلیفہ اول ہونا اور کسی اور کا خلیفہ نہ بننے کا حکم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا جواب جو ہے ہم آئندہ جمعۃ المبارک پر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔